السلام علیکم۔ ہم اپنے ناظرین کو ایک بار پھر سے سکرین پر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ایک ایسے شخصیت کے بارے بتانے والے ہیں جس نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے۔ 14 جون 1928 کی صبح کو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ، جس نے طب کی تعلیم حاصل کی اور اس عرصے میں جنوبی اور وسطی امریکہ میں اسے بہت زیادہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ اس دوران اس بچے نے ہر طرف غربت اور ظلم و جبر دیکھا، اور بعد میں مارکسزم میں دلچسپی لیتے ہوئے اس پر کھلا کہ جنوبی اور وسطی امریکہ کے مسائل کا واحد حل مسلح طور پر جد و جہد کرنا ہے۔ جی ہاں، گوریلا جنگجو چی گویرا کی کہانی، جو مزاحمت اور انقلاب کا استعارہ بنا۔ چی گویرا نے اپنی موت سے 2 برس قبل الجزائر میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، موت آنے تک جاری رہنے والی جد و جہد کی کوئی حد نہیں۔ دنیا کے کسی بھی گوشے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ سامراج کے خلاف کسی ایک ملک کی فتح ہماری فتح، اور کسی ایک ملک کی شکست ہماری شکست ہے۔ امریکہ کو ناکوں چنے چبوانے والے گوریلا جنگجو چی گویرا کو 9 اکتوبر 1967 میں اس کی زندگی سے محروم کر کے منو مٹی تلے دبا دیا گیا تھا۔ 1997 میں معلوم ہوا کہ اسے بویلیا کے گاؤں لاہے گورا میں خفیہ طور پر سپرد خاک کیا گیا تھا، اور تب اس کی باقیات کو وہاں سے نکال کر کیوبا پہنچایا گیا۔ ارجنٹینا میں پیدا ہونے والا بچہ چے گویرا وہ ایک انقلابی شخص تھا جس نے فیڈل کاسترو کے ساتھ 1959 کے انقلاب کیوبا کی قیادت کی تھی۔ وہ بائیں بازو کے حامیوں کا ہیرو تھا، جس کی زندگی جد و جہد اور تصاویر انقلابیوں کے لیے عزم و ہمت اور سامراج سے نفرت کی علامت بن گئی تھی۔ مارکسی فکر سے متاثر چی گویرا اس نتیجے پر پہنچا کہ محنت کش طبقے اور محکوم لوگوں کی آزادی کا واحد راستہ انقلابی جد و جہد کے ذریعے ہی نکالا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک خواب ہی نہیں دیکھا، بلکہ اس کی تعمیر پانے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا۔ چے گویرا کی زندگی کے اوراق الٹیں تو معلوم ہوگا کہ اس نے پیدائش کے بعد ارنسٹو گویرا ڈی لا سرنا کا نام پایا۔ وہ 14 جون 1928 کو ارجنٹینا کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوا۔ چے گویرا اپنے انقلابی جد و جہد کے ساتھ زندگی سے بھرپور ایسا شخص تھا جو رگبی اور شطرنج کا کھلاڑی، فوٹوگرافر، موٹر بائیک رائڈر، ایک لکھاری بھی تھا۔ یوں تو وہ ڈاکٹر بن چکا تھا، لیکن اسے گوریلا جنگجو کے طور پر وہ لافانی شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی جس کا دوران تعلیم اس نے خود بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ چے گویرا نے فیڈل کاسترو سے مل کر امریکہ نواز کیوبائی حکومت کا تختہ الٹنے اور گوریلا جد و جہد کے ذریعے انقلاب لانے کی جد و جہد میں اس طرح حصہ لیا جیسے وہ اس کی آبائی سرزمین ہے۔ وہ ہر اس جگہ لڑنے گیا جہاں ظلم ہو رہا تھا۔ بعد میں وہ فرانس، چین، شمالی کوریا، مصر، الجزائر سمیت 9 آزاد افریقی ممالک کے دورے پر گیا اور وہاں کی قیادت کو اپنا فلسفہ سمجھاتا رہا۔ 1965 میں وہ کیوبا لوٹا اور 2 ہفتے بعد اچانک منظر عام سے غائب ہو گیا، اور اس کے بعد چی گویرا کی موت کی خبر آئی۔ ارجنٹائن کے شہری چی گویرا کی انقلابی خدمات کے طور پر انقلاب کے بعد اسے کیوبا کی شہریت دے دی گئی۔ انقلابی عدالت کا سربراہ بنایا گیا جس نے سینکڑوں انقلاب دشمنوں کو سزائے موت دی، اور پھر اسے اہم عہدے اور وزارت کا قلمدان سونپا گیا۔ لیکن اختلافات کے بعد وہ کیوبا کی شہریت واپس کر کے کانگو میں انقلابی جد و جہد کے لیے روانہ ہو گیا۔ تاہم وہاں کے باغیوں سے مایوس ہو کر چند ماہ بعد ہی موزمبیق چلا گیا، جہاں پرتگیزی نو آبادیاتی حکومت سے نبرد آزما تحریک کو اپنی خدمات پیش کی، لیکن وہ بھی اسے نہ سمجھ سکے۔ اس دوران CIA کو کانگو میں چی گویرا کی موجودگی کا پتہ چل گیا، اور وہ بعد میں اس کے بولیویا پہنچنے تک نقل و حرکت پر مسلسل نظر رکھ رہی تھی۔ بولیویا میں وہ زندگی اور موت کی آنکھ مچولی جاری رکھے ہوئے تھا کہ مخبری ہو گئی اور اسے پکڑ لیا گیا۔ چے گویرا کی جد و جہد اور اس کی موت
دونوں کا اس قدر شہرہ ہوا اور وہ ایسا مقبول ہوا کہ اس کی نظیر کم ہی ملتی ہے۔ 1968 میں طلباء کی عالمی تحریک کے دوران چے گویرا کی 8 برس پرانی ایک تصویر لاکھوں ٹی شرٹس اور پوسٹروں پر چھپ گئی اور بعد میں یہ مختلف تنظیموں کے پرچموں، انقلابی اور عوامی مہمات میں استعمال ہوئی اور یہ لاطینی امریکہ کے مختلف ممالک سے لے کر دنیا بھر میں ٹی شرٹس اور کافی کے مگ پر بھی دیکھی گئیں۔ چے گویرا کی باقیات کو کیوبا میں سائتا کلارا میں ایک مقبرہ تعمیر کر کے پورے قومی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چے گویرا کی قیادت میں کیوبا کے انقلاب کی آخری فیصلہ کن لڑائی ہوئی تھی۔